إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تمام تعریفیں بزرگی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دین اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے آنے کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کی، اور یہ جو دنیا میں غلامی کا سسٹم چلتا تھا اس سسٹم کو آپ نے احادیث کے ذریعے سے اس سسٹم کا خاتمہ کیا. معزز حاضرین، یقیناً آج کا دن آزادی کا دن ہے. ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا. اسی کی خوشی کا دن ہے آج. اب ہم بحیثیت مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب پوری تاریخ تو گنوا نہیں سکتے، کیونکہ تاریخ کا ایک ایک واقعہ بھی ایک ایک کتاب پر مشتمل ہے، جسے گھنٹوں لگ جاتے ہیں. کچھ اشارتاً کنایتاً میں آپ کے سامنے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خطیب کا خطبہ حالات کے حساب سے ہونا چاہیے. اب اگر آج میں کھڑے ہو کر ماہ رمضان کی فضیلتیں گناؤں تو ظاہر سی بات ہے یہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے. ماہ رمضان کا جب وقت آتا ہے تو ماہ رمضان سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور اسی طرح قربانی کا وقت جب آتا ہے تو قربانی سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. جب محرم کا عاشورہ کا وقت آتا ہے تو اس کے فضائل، اس میں روزہ رکھنے کے فضائل یہ گنوائے جاتے ہیں. تو آج اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور عموماً یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا ضروری موضوع ہے کئی اسباب کی بنیاد پر. ایک تو ہماری نوجوان نسل اس کو یاد رکھ سکے، اور نوجوان تو نوجوان، کئی ہمارے بزرگ بھی اس تاریخ کو بھلا چکے ہیں، تاریخ جانتے نہیں ہیں، یا پھر بس سنے سنائی کے حد تک ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی. اور دوسری چیز، آگے آنے والی نئی نسل ہمارے ماضی کو یاد رکھ سکے، ہمارے پاسٹ کو یاد رکھ سکے کہ ان کے باپ داداؤں نے، ان کے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی. اور تیسرا اہم سبب، جیسے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ تاریخ ساز لوگ، تاریخ تبدیل کرنے والے لوگ، تاریخ بنانے والے لوگ جو میڈیا کے ذریعے سے،
دیگر طریقوں کے ذریعے سے تاریخ میں گڑبڑ کرتے ہیں، تاریخ کو بدل دیتے ہیں، تاریخ سازی کرتے ہیں، اس میں سے اکثر و بیشتر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا نام اس تاریخ سے نکالا جا رہا ہے، اس تاریخ سے نکالا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں یہ چیز ذکر کر کے ہماری تاریخ کو جہاں تک ہو سکے ہم محفوظ کر سکیں۔ اس مقصد کے تحت اس موضوع کو لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کچھ نہیں دیا۔ کیا کچھ نہیں دیا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے مالی قربانیاں دی، مسلمانوں نے جانی قربانیاں دی، مسلمانوں نے روح کی قربانیاں دی، روحانی قربانیاں مسلمانوں نے دی۔ میں انشاءاللہ العزیز کچھ واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں مشہور شعر بھی ہے، کھنڈر دیار وفا کے کرید کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے کرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور ملے گا، ہمارے نام کا پتھر ضرور ملے گا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے جیتے جی، ہمارے اسلاف نے جیتے جی بھی قربانیاں دی اور مرنے کے بعد بھی قربانی۔ آپ دیکھیں تاج محل شاہ جہاں نے بنایا، جب تک شاہ جہاں تھے تب بھی جو ہے ہندوستان کے لیے دے رہے تھے، مرنے کے بعد بھی آج دیکھیں صرف تاج محل کے ذریعے سے کتنا کروڑوں روپیہ ہندوستان کے کھاتے میں جاتا ہے، کتنا کروڑوں روپیہ ہندوستان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ ایک تو شاہ جہاں کی زیارت کی ٹکٹ الگ ہے، اس کا پیسہ الگ ہے، پھر اس کے مقبرے کی زیارت کرنے کا پیسہ الگ لگتا ہے۔ تو اس طرح سے پورے دنیا سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں یہ الگ شرعی مسئلہ الگ ہے، مگر ہندوستان میں عمومی اعتبار سے اگر دیکھا جائے مسلمانوں نے کیا دیا، مرنے کے بعد بھی آج بھی جو ہے تاج محل کے تھرو سے، تاج محل کے ذریعے سے ہندوستان کو کافی کروڑوں روپیہ ملتا ہے۔ لال قلعہ جہاں پر آج کے دن 15 اگست کو کھڑے ہو کر جہاں سے جھنڈا لہرایا جاتا ہے، وہ لال قلعے کے ذریعے سے لہرایا جاتا ہے۔ لال قلعہ ہندوستان کی ایک پہچان، ہندوستان کی ایک پہچان ہے لال قلعہ۔ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا، مسلمانوں نے اس لال قلعہ کو بنایا۔ اور تو اور ایک طرح سے ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنایا، تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے حمیدہ بیگم اپنے شوہر کی وفات پر ہمایوں کا مقبرہ بنایا، جو کہ وہ بھی دلی میں موجود ہے، دلی میں موجود ہے، لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ٹکٹیں باقاعدہ طور پر کٹتی ہیں، اور اس طرح سے ہندوستان کے کھاتے میں کافی پیسہ جاتا ہے۔ تو یہی بات میں نے کہا کہ کھنڈر دیار وفا کے کرید کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے کرید کر دیکھو، ہمارا نام کا پتھر ضرور ملے گا۔ حیدرآباد کے نواب مالی اگر قربانیاں دیکھیں، حیدرآباد کے نواب میر عثمان نے 6 ٹن سونا ہندوستان کے لیے دیا، آزادی کے لیے دیا، ہندوستان کے لیے دیا، 6 ٹن سونا۔ اللہ اکبر، حساب ڈال لیا، 6 ٹن سونا دیا۔ جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو تیرا کام نہیں، اب بہار آئی تو تیرا کام نہیں۔ آج یہی حال ہو گیا ہے، جب بھی وقت پڑا ہندوستان کو، ہم مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اس کی آزادی کے لیے لڑا ہے، خون کی دریائیں بہی ہیں، خون کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ ہم مسلمانوں، ہمارے اسلاف، ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ آزادی کے لیے یہ بات مسلم ہے، حقیقت ہے کہ آزادی کے لیے صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہندو اور مسلمان دونوں نے اس ہندوستان کی، اس ملک کی آزادی کے لیے لڑا ہے، دونوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، تبھی جو ہے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق گھمائیں گے، اکثر جو کمانڈر رہے ہیں جنگوں میں، جہادوں میں، وہ مسلمان رہے ہیں۔ جتنے بھی کمانڈر رہے ہیں، لیڈر رہے ہیں، وہ مسلمان رہے ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں انگریزوں کے خلاف، مسلمان بحیثیت کمانڈر رہے ہیں۔ اکثر آزادی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آزادی کی تاریخ 100 سال کی تاریخ ہے۔ نہیں، آپ کتابیں پڑھیے، 100 سال کی نہیں بلکہ 220 سال قریب اس پر ہماری آزادی محیط ہے۔ 1847 سے بتایا جاتا ہے، نہیں،
بلکہ 1750 سے پہلے جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کافی قربانیاں عطا کی ہیں۔ سر ولیم ولسن ہنٹر یہ خود لکھتے ہیں، سر ولیم ولسن ہنٹر، ان کی آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو ان کی ایک کتاب ہے، انگلش میں انہوں نے لکھی اور انڈین مسلمز، کتاب کا نام ہے اور انڈین مسلمز، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کتاب کو پڑھیے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ انگریزوں کو 3 کتابوں سے ڈر تھا، انگریزوں کو ڈر تھا تو 3 کتابوں سے ڈر تھا۔ پہلی کتاب تقویت الایمان، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب، تقویت الایمان کیا کتاب ہے؟ یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس میں لڑو جھگڑو مارو کچھ نہیں ہے، عقیدے کی کتاب ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہندوستان میں رائج جو شرکی غلاظتیں ہیں، ہندوستان میں رائج جو شرکی غلاظتیں ہیں، اور اسی طرح کلمہ گو مسلمانوں میں جو شرکی غلاظتیں ہیں، ان کی سب ان پر تنبیہ کی ہے، بتایا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہوتا ہے، یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ اسی طرح بدعات و خرافات سے جو ہندوستان کلمہ گو مسلمانوں میں بھری ہوئی ہیں، ان سب غلاظتوں کو صاف کیا گیا ہے اس کتاب میں، تقویت الایمان، یاد رکھیے۔ اور ہو سکے تو میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کے دروس اپنی مسجد میں جاری کروائیے، اس کتاب کے دروس ہفتہ واری اس کتاب کے دروس اپنی مسجد میں جاری کروائیے۔ یہ ہندوستانی کتاب التوحید ہے، جیسے عالمی سطح کے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید لکھی، ویسے یہ کتاب تقویت الایمان ہندوستانی کتاب التوحید ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ اہل حدیث اداروں میں یہ کتاب باقاعدہ طور پر نصاب میں شامل ہے۔ ہمارے مدرسے میں، ہمارا مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں بھی باقاعدہ طور پر یہ کتاب نصاب میں شامل ہے، نصاب میں شامل ہے، سبجیکٹ ہے باقاعدہ طور پر اس کا۔ الغرض پہلی کتاب سید اسماعیل شہید تقویت الایمان، دوسری کتاب ملفوظات سید احمد، یہ مشہور ہیں شہیدین سید احمد رحمت اللہ علیہ، اور تیسری کتاب شرح وقایہ، کتاب الجہاد کی شرح وقایہ۔ یہ 3 کتابوں سے انگریزوں کو ڈر تھا۔ کیوں؟ اگر یہ 3 کتابیں مسلمان مضبوطی سے پڑھ لیں گے، خصوصاً تقویت الایمان مسلمان پڑھ لیں گے، عقیدہ صحیح ہو جائے گا، اور مسلمان کا جب عقیدہ صحیح ہو جائے گا، شرک سے جب پاک ہو جائے گا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا مسلمان۔ ظاہر سی بات ہے، یہ چیز جب آ جائے گی تو انگریزوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، انسانوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، تو پھر جنگ کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے انگریزوں کو بہت ڈر تھا، اور یہ ہم نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا سر ولیم ولسن ہنٹر نے اپنی کتاب اور انڈین مسلمز کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، اس کو لکھا ہوا ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1600 عیسوی میں ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں داخل ہوئی تجارت کے غرض سے، اور کئی اس میں واقعات آئے۔ اس وقت اورنگزیب وغیرہ ان کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور آج تو ان کی حکومتوں کو پامال کیا گیا ہے، مٹایا گیا ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، بنارس کی گھاٹ پر ایک مسجد ہے، دھرارا مسجد نام ہے اس کا، دھرارا مسجد بنارس کی گھاٹ پر، باقاعدہ طور پر منقول ہے یہ باقاعدہ طور پر، اور اس کی گواہی دینے والے ڈاکٹر رام پنیال ہیں، جو کہ ابھی بھی حال میں ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو مسجد بنی ہے، پورے گھاٹ پر صرف ایک مسجد نظر آئے گی بنارس کی، یہ مسجد بنی ہے ایک انصافی واقعے پر مبنی، ایک انصاف پورے واقعہ ایک حادثہ ہوا کہ ایک عورت ہندو پنڈت کی لڑکی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بدکاری کرنے کی کوشش کیے، تو اس کے بعد اورنگزیب اس وقت دہلی میں حکومت ہوتی تھی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس خوشی میں یہ مسجد بنائی گئی، اس خوشی میں یہ مسجد بنائی گئی۔ تو الغرض آپ دیکھیں گے جہاں بھی ہندوستان میں جو مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، کہیں بھی حکومتوں میں آپ کو خلل یا پھر ان کی حکومتوں میں دہشت نام کی چیز ہمارے ہندوستان کے اندر پبلک کے اندر نہیں تھی۔ ایسی چیزیں آپ واقعی حقیقت میں اگر اس چیز کو پڑھیں گے۔ الغرض ہم آتے ہیں تاریخ پر۔
کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کی. انگریزوں کی جب زیادتی ہو رہی تھی، ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کے ارادے برے ہو رہے تھے، ہندوستان پر قابض ہونا چاہ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو حکومت کر رہے تھے، جو حکومت چھینی گئی وہ مسلمانوں سے ہی چھینی گئی. مسلمان ہی حکومت کر رہے تھے. تقریباً 800 سے زائد سال مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی. تو اس وقت سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. اس کے بعد سب سے پہلا فتویٰ دینے والے کون سا فتویٰ؟ جہاد کا فتویٰ کہ انگریزوں کے خلاف جہاد واجب ہے، جہاد کیا جائے. کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف. سب سے پہلے فتویٰ دینے والے ان کے لڑکے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلا فتویٰ دیا. پھر 1753 عیسوی میں علی وردی خان، یہ سراج الدولہ کے نانا تھے، انہوں نے بنگال میں سب سے پہلے پنگا جو لیا انگریزوں سے، انہوں نے لیا. اسی طرح 1799 میں آپ دیکھیں گے حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد، ان کے والد نے پنگا لیا 1799 میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے 1825 عیسوی میں تحریک شہیدین سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہم اللہ علیہ، اتنا تحریک ہوئی کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں یہ تحریک آ گئی کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ انہی کی تحریک سے شروع ہوا. ان دونوں کی تحریکوں سے یہ چیز مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو جہاں بھی تکلیف ہوئی، مسلمانوں کے پیر جہاں بھی ٹوٹے، کمر جہاں بھی ٹوٹی مسلمانوں کی، وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ غداری نہیں ہوتی تو ہندوستان جو 1947 بلکہ 150 سال پہلے ہی آزاد ہو جاتا تھا. دیکھیں آپ جہاں بھی تاریخ، سراج الدولہ بنگار میں رحمت اللہ علیہ، آپ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، بغاوت کی، تو ان کے خلاف بغاوت کرنے والا میر جعفر تھا. ادھر ساؤتھ انڈیا میں ٹیپو سلطان نے بغاوت کی، لڑا، اور ان کے خلاف بغاوت کرنے والا میر صادق تھا جو کہ انگریزوں کی باقاعدہ طور پر چالپلوسی کی تھی. اور اسی طرح سے بہار میں بیگم محل، ان کے خلاف نیپال کے گوروں نے بغاوت کی. اور اسی طرح تحریک شہیدین سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان کے خلاف افغان کے پٹھانوں کی بغاوت ہوئی، جس کی وجہ سے انگریزوں کو یہاں پر اور مضبوطی ملی. تو اس طرح سے اپنوں کی ہی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی ہی منافقت کی وجہ سے یہاں ہندوستان میں تاخیر ہو گئی اس آزادی کے لیے. ورنہ جو ہے آغاز ہی میں انگریز یہاں تک کہ پیر تک پڑھ کر کے معافی مانگی تھی کہ ہمیں ایک اور موقع دے دیں کہ ہم ایسی غداری نہیں کریں گے، ایسا منافقت نہیں کریں گے، ہمیں ہندوستان میں تجارت کرنے کا آپ موقع دے دیں. حاضرین، واقعات بہت ہیں. آپ اگر دیکھیں گے، میں نے کہا کہ تحریک آزادی، یہ ہند جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی آزاد نہیں ہوا. اس کے پیچھے خون کی لہریں بہی ہیں، اس کے پیچھے خون کی ندیاں بہی ہیں، تبھی یہ آزاد ہوا. قلعے گاؤں اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دے دی ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دے دی ہیں. واقعات میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان جو تقریباً 852 یا 852 ایئرس میں مسلمانوں نے حکومت کی، سب سے آخری بادشاہ جو ہندوستان کا تھا وہ بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر کو جب قید خانے میں لا لیا گیا، قید خانے میں تھے، تو ان کے سامنے انگریزوں نے ان کے 4 بیٹوں کو ذبح کر دیا. ان کے 4 بیٹوں کو ذبح کر دیا. یہ اسی کا ذکر کرتے پھر انہیں بھی قید خانے کی سزا سنائی گئی. تو قید خانے میں رہتے ہوئے بہادر شاہ ظفر خود کہتا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں. مطلب اتنے بڑے وسیع ہندوستان پر حکومت کرنے والا، اس کو 2 گز زمین قبر میں دفن ہونے کے لیے نصیب نہیں ہو رہی تھی. اس کو شیر نے، شاہ بہادر شاہ ظفر نے اس طرح سے ڈال دیا. معزز حاضرین، تاریخ کے اوراق آپ گھما لیں کہ اس آزادی کا اگر ذکر کرنا ہے، اگر صادق پور کے علماء اہل حدیث صادق پور کے علماء کی تحریک کو اگر شامل نہ کر لیا جائے تو تاریخ ادھوری ہو جائے گی. تاریخ ادھوری ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں گا، یہ میری زبانی نہیں ہے، بلکہ اس ہندوستان کے پرائم منسٹر کی زبانی ہے. میں آگے بتاؤں گا. علماء صادق پور کون ہیں؟ تقریباً 100 سال تک ان کی نسلیں در نسلیں انگریزوں کے خلاف لڑی ہیں، جانیں گئی ہیں، شہید ہوئے ہیں. کالے پانی کی سزا، طرح طرح کی سزا، قید و بند کی سزا، طرح طرح کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں. 1750 سے اٹھا لیں، 1750 سے 1847 تک علماء صادق پور لڑتے رہے. جب باپ دم توڑ رہا تھا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا تھا کہ انگریز کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تمہیں لڑنا ہے، تمہیں جنگ کرنی ہے. جب بیٹا دم توڑ رہا تھا، اپنے بیٹے کو وصیت یہ کر رہا تھا کہ تمہیں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، لڑنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، صادق پور عید کا دن تھا، خوشی کا دن ہوتا ہے. صادق پور عید کی خوشیاں منا رہا ہے. انگریز بلڈیزر چلا دیا صادق پور میں بلڈیزر چلا دیا. ایسے چلایا کہ ایک گھر بھی آباد نہیں رہا، سب گھر ٹوٹ گئے، کھنڈار بن گیا پورے صادق پور میں. میں نے کہا کہ پی ایم پنڈت جواہر لال نہرو آپ گواہی دیتے ہیں، اپنے اسپیچ میں گواہی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساروں کی قربانیاں، ہندو مسلمان سکھ، سب کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. علماء صادق پور کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنی قربانیاں ہندوستان کے لیے دی ہیں انہوں نے. اللہ، اتنی قربانیاں ہندوستان کے اندر انہوں نے دی ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر تارا چند یہ کہتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ اہل حدیث جو اس ہندوستان کی قربانیوں کے لیے تقریباً ہندوستان کے لیے 8 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اہل حدیث 8 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانی دی ہے اس ہندوستان کے لیے. اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اہل حدیثوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ اہل حدیثوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے کسی بھی طرح سے. وہ برابر جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، انگریزوں کے خلاف جھگڑتے رہے. کالا پانی کی سزا مولانا جعفر تھانسی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کالا پانی. یہ تقریباً کالے پانی کی سزا جھیل کر آئے. کیا ہے کالا پانی؟ انگریزوں نے جو سزائیں دی، سب سے سخت سزا یہ کالے پانی کی سزا ہے، جو ہر ایک جھیل نہیں پائے. اس سزا کو ہر ایک جھیل نہیں پائے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ویر ساورکر کو جب یہ سزا، یہ بھی قید خانے میں آئے تھے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ سزا ان کو بھی ملی تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. اور یہاں تک کہ گاندھی جی کے خلاف جو بغاوتیں ہوئی تھی تو اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو یہاں یہ جو کالے پانی کی سزا کہا جاتا ہے، لکھا بھی گیا ہے کہ 90% مسلمانوں نے جھیلی ہے، اور اس میں علماء صادق پور سب شامل رہے. اور حتیٰ کہ مولانا جعفر تھانسی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ پوری سزا کاٹنے کے بعد اس کالے پانی کی سزا کے متعلق لکھتے ہیں کہ سب سے خطرناک اور سب سے شدید سزا اگر ہے تو یہ کالے پانی کی سزا ہے، کالے پانی کی سزا ہے. اسی طرح آپ کیرلا اگر دیکھیں گے، ملبار، تیرور، وہاں پر موپلا مسلمان مشہور ہیں.
ان کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. جب بغاوت کی تو اس خاندان کے تقریباً 125 لوگوں کو، اس خاندان کے 125 لوگوں کو مال گاڑی، جو پہلے ٹرینوں کا سفر ہوتا تھا، اس مال گاڑی میں ڈال دیا گیا، جبکہ اس ایک کوچ میں، ایک ڈبے میں تقریباً 50 لوگ سما سکتے ہیں، اور 125 لوگوں کو اس میں داخل کر دیا گیا. ہوا یہ کہ تنگی کی وجہ سے کھانا پانی نہیں، کچھ نہیں، لوہے کا دروازہ بند کر دیا گیا، اندر ہیں. اس تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جب درمیان میں اس دروازے کو کھولا گیا تو 65 لوگوں کی جانیں چلی گئی، 65 لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور بقیہ کو سزائے موت دی گئی، اور بقیہ کو کالے پانی کی سزا دی گئی، جس کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ان کے خاندان والوں کو باقاعدہ طور پر پنشن جاری کی گئی، ان کے خاندان والوں کو باقاعدہ طور پر پنشن جاری کی گئی. تو اس طرح آپ دیکھیں گے نارتھ ساؤتھ ہندوستان کے چپا چپا کونا کونا میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ اگر بات کر لیں بنگلور شہر کی، تو بنگلور شہر میں عثمان سیٹھ خلافت والے، وہ بھی مشہور ہیں، یہ خلافت تحریک کے ساؤتھ انڈیا کے پریسیڈنٹ تھے. بہت مالدار آدمی تھے، بہت مالدار آدمی تھے. یہ تک بھی بات معروف ہے کہ رشاب کٹن جو اسکول ہے، وہ اسکول بھی حقیقت میں سب سے پہلے آپ نے وہاں پر ہندوستانی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اسکول کھولا. ان کی جو سوچ تھی، فکر یہ تھی کہ بچے اگر تعلیم پالیں، علم حاصل کر لیں، تو علم کے ذریعے سے بھی انگریزوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کے لیے اس اسکول کو کھولا گیا، بچوں کو بنایا گیا تاکہ بچے مستقبل میں بن سکیں. گاندھی جی کو جب معلوم ہوا کہ عثمان سیٹھ بڑے سخی آدمی ہیں، تو گاندھی جی نے مطالبہ کیا ہندوستان کے لیے، اس آزادی کے لیے پیسے خرچ کرنے کی. تو ان کے متعلق آتا ہے زمینیں بیچ کر کے ہندوستان کے لیے وقف کر دیا، زمینیں بیچ کر کے ہندوستان کے لیے وقف کر دیا. تو اگر دیکھا جائے مالی قربانی، جانی قربانی، قلم کی قربانیاں بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر دی ہے. آپ دیکھا جائے امیر المؤمنین میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. اگر کسی کو بھی سند چاہیے، شہادت چاہیے، تو انہی کی سند سے گزرنا پڑے گا. ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، اس طرح سے یہ سلسلہ ہے. تو آپ رحمت اللہ علیہ دہلی میں 1 سال تک آپ کو قید خانے میں رکھا گیا. ان کا مدرسہ بھی مشہور ہے دہلی کے اندر. میاں نذیر حسین، ان کے مدرسے پر حملہ کیا گیا، مدرسے کو بند کروانے کی کوششیں کی گئی طرح طرح کی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مدرسوں کو بند کروانا، بلکہ یہ انگریزوں کا کام ہے. مدرسوں کو بند کروانا یہ انگریزوں کا کام ہے. یہ انگریز جو ہے مدرسوں کو بند کروانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، مفسر ہیں، اور بہت ہی دور اندیش ہیں. آپ کو کئی مرتبہ جو ہے قید خانے میں لے جایا گیا، کئی مرتبہ، تقریباً 15 سال آپ نے قید خانے میں سزا کاٹی ہے. آپ کا مجلہ البلاغ، الہلال، ایسے مجلوں پر ان کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی. آپ کی خود گواہی مشہور تقریر بھی ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، مسلمان، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے کہ ان کی جو دور اندیشی تھی، جو ملک بٹ رہا تھا، ملک تقسیم ہو رہا تھا، ایسے وقت جو ان کے جملے تھے، حقیقت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے جملوں کا ایک مختصر خلاصہ یہ تھا کہ اگر تم چلے جائیں گے، چاہے وہ بنگال کے ہو یا پاکستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو یا پاکستان کے ہو، تو یہاں ہندوستان کے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، ان کا مقام کم ہو جائے گا، ان کی ویلیو کم ہو جائے گی. تو یہ فرق جو اس وقت آپ نے کہی تھی دور اندیشی سے، آج اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، آج اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے. ہم بحیثیت مسلمان یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہندوستان کے نیم میں، قانون میں ہر شہری کو حق حاصل ہے، جن جن کے حقوق حاصل ہیں ویسے حقوق دیے جائیں. اور مسلمانوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے ہماری اپیل یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف نے
جیسے ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، مالی قربانیاں، جیسے بھی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہمیں بھی جو ہے ان تاریخوں کو بھولنا نہیں چاہیے، اور جب بھی پڑے اس ہندوستان کی ترقی کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینا ہے، ہمیں بھی اس ہندوستان کی قربانیاں دینا ہے، اور ساتھ میں کسی بھی طرح کی بغاوت اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں کرنا، کسی بھی طرح کی بغاوت اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں کرنا، یہاں کے قانون کے تحت ہمیں چلنا ہے، اور اس قانون کے خلاف بغاوت کرنا یہ ہمیں قطعاً درست نہیں ہے، اور اس کی اجازت ہمیں شریعت بھی نہیں دیتی ہے، اس کی اجازت ہمیں شریعت بھی نہیں دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس طور سے چلیں، اور حقیقت میں آپ جانیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان، اسلام، سلم، یہ تینوں کلمات ہیں، مسلمان، اسلام، سلم۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ اس کے معنی ہوتے امن، شانتی۔ مسلمان امن دینے والا، شانتی دینے والا، سکون دینے والا، ٹیرر دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان امن دینے والا ہوتا، اور جہاں اسلام ہے وہاں شانتی ہے، جہاں اسلام ہے وہاں امن ہے، جہاں اسلام نہیں وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں شانتی نہیں ہوتی جہاں اسلام نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو مکہ المکرمہ کی بنجر زمین میں جب چھوڑے جا رہے تھے تو آپ کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ غذا سے پہلے کی دعا، غذا سے پہلے کی جو دعا آپ کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا، اس شہر کو تو شانتی والا بنا، اس شہر کو تو سکون والا بنا، اس کے بعد رزق کی دعائیں وغیرہ سب اس کے بعد میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے امن، شانتی، یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ شریعت اسلامیہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت، دین کی حفاظت شریعت اسلامیہ میں باقاعدہ طور پر اس کا تصور ہے، اور اسی پر ہماری شریعت مبنی۔ محافظ خمسہ، حفاظت خمسہ اس کو ہم کہتے ہیں، کہ ان تمام چیزوں پر زور ڈالا گیا ہے۔ تو ہمیں یہاں کے شہری ہونے کے ناحیے سے اس وطن سے ہماری فطری محبت ہونی چاہیے، اس وطن سے ہماری فطری محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سفر پر جاتے اور مدینے کے قریب پہنچتے، مدینے کی دیواریں جب آپ کو نظر آتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے اپنے سواری کو دوڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکالے گئے، جب مکے سے نکل رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ سے کہا تھا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں نہیں نکلتا، میری قوم اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں نہیں نکلتا۔ یہ شرعی محبت مکہ اور مدینہ کے اور شاعر اسلام کے ہمارے دلوں میں ہونا ہے، اور ہے، ساتھ ساتھ میں وطن کی فطری محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ الغرض میں انہی چند باتوں پر آج کے اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک میں امن اور شانتی پھیلائے، اور ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ہسٹری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ مسلمانوں ہسٹری پڑھیں، اور کئی کالج میں سلیکٹ کرتے ہیں آپ سبجیکٹ، ہسٹری کے باب میں مسلمان بہت کمزور ہیں، بہت پیچھے ہیں، ہسٹری ہی نہیں معلوم۔ ہمارے نوجوانوں کو پوچھ لیں، ہسٹری نہیں معلوم، مختصر سے ایک دو چار ناموں کے جو آزادی ہند میں اپنا لہو بہایا نہیں بتا سکتے۔ ہسٹری پڑھنا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے، اور اس میں باقاعدہ طور پر حصہ لینا چاہیے، اور اس پر قلم اٹھانا چاہیے۔ حقیقی جو ہسٹری ہے، حقیقی جو تاریخ ہے، اس سلسلے میں لکھنا چاہیے۔ میں اپنے اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے ایک اعلان آپ کے سامنے ضرور کروں گا۔ شہر داون گرے، مسجد فرقان، وہاں پر ایک مسجد قائم ہے، بہت ہی متحرک اور ایکٹیو نوجوان ہیں وہاں کے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے صفائی کرنے والوں کو اگر کھڑا دیا جائے تو پہچان نہیں پائیں گے کہ ذمہ دار کون ہے، صفائی کرنے والے کون ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد گندی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذمہ دار صفائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے پورے تقریباً علماء اکرام، کبار علماء اکرام وہاں کا دورہ کیے ہیں۔ مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ وہاں ماہ رمضان میں 1 مہینہ رہے ہیں، درس و دروس دیے ہیں۔ شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ، شیخ عبدالحسیب اور مختلف ہمارے علماء اکرام وہاں پر گئے ہیں، اور مجھے بھی وہاں پر کئی مرتبہ جانے کا موقع بھی ملا ہے۔ اور وہاں جو تحریک ہے، جو نشاطات ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں مدرسے کے معاملے میں لے کر کے، بہت ہی کوشاں ہیں نوجوان، بہت ہی فکر مند ہیں۔ تقریباً
40/60 کی جگہ خریدی گئی ہے، جو کہ قریب 58 لاکھ روپیس ہے، 60 لاکھ کے قریب ہے۔ آدھی رقم تقریباً 1 سال سے کوششیں چل رہی ہیں، ذرائع اور وسائل صحیح سے نہیں مل رہے تھے، اور کرناٹکا میں ایسے ہی وقت کافی مسجدوں کو ضرورت تھی، یہاں کی مسجد کے لیے بھی اس وقت ضرورت تھی، تو اس وجہ سے یہ لوگ تھوڑا پیچھے ہی رہ گئے۔ الغرض ان کی کوشش میں 40/60 کی جگہ خریدی گئی ہے، آدھی رقم ادا ہو گئی، اور 30 لاکھ روپے کی وہاں کے لیے ضرورت ہے۔ تقریباً ایک مصلی صرف 15,000 روپے کا ہے۔ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے نام سے ہم مر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آ کر سجدہ ریز ہونے والا، سجدہ کرنے کا برابر اجر جو ہے ہمیں ملتا رہے گا، وہاں بیٹھ کر دعا کرنے والا، وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنے والا، وہاں بیٹھ کر درس و خطبہ سننے والے کا اجر، وہ ثواب انشاءاللہ باذن اللہ ہم کو ملتا رہے گا۔ اور اس طرح سے آدھا مصلی 7,500 اور 1 اسکوائر فٹ 2,500 روپیہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوان بڑی امید لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور 1 سال سے ان کی کوشش اس سلسلے میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھرپور ان کا تعاون فرمائیں اس مسجد کے، اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عطیات، ہمارے صدقات اللہ کے راستے میں دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ملک میں ہم کو امن اور شانتی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، بغاوت سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔